حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. بزرگان محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے سے جگہ جگہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ کل ہمارے یہاں عصر کے بعد سے عشاء تک اسی سیرت مبارکہ کے اوپر خاص مقرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اوپر پوسٹر میں مقرہ لکھا ہوا ہے. مقرہ کا مطلب یہ ہوگا، امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سنن کبریٰ، بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی. اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہے، انشاءاللہ کل عصر سے عشاء تک جہاں مجلس ہوگی، جیسے مدرسوں کے اندر باقاعدہ درس ہوتا ہے، اس انداز کا درس کے انداز پر یہ مجلس ہوگی، جس میں زیادہ تعداد تو حدیث پڑھی جائے گی. پڑھتے رہیں گے اور موقع سے حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے مفتی یوسف صاحب اردو میں انگلش میں جیسا موقع ہوگا کچھ وضاحت بھی کرتے رہیں گے. ایک نورانی ماحول ہوگا انشاءاللہ. احادیث پڑھی جائے گی بار بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک نام آئے گا اور سیرت مبارکہ ہی سے متعلق احادیث مبارکہ ہوں گی. تو کل انشاءاللہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک یہ مبارک مجلس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ. ضرور میں شرکت فرمائیں. اس مجلس کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، نورانیت ہوگی انشاءاللہ. دوبارہ سیرت مبارکہ سے متعلق ربیع الاول کی نسبت سے بار بار ہم باتیں سنتے رہتے ہیں. تو گزشتہ ایک دو جمعہ سے یہی مضمون چل رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ. قرآن مجید میں انک لعلی خلق عظیم فرمایا ہے کہ آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ایک حدیث میں فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق جو ہے، مکارم اخلاق، کریکٹر بہوے، اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس مقام کو میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں. مکارم اخلاق کو عملی طریقے پر، پریکٹیکل طریقے سے دنیا دیکھ لے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، اور انسان کے اندر تحمل، بردباری، برداشت کتنی ہونی چاہیے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ. کبھی بھی برائی اور اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتی. کوئی تو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ اچھے طریقے سے اس کی برائی کو ختم کرو. وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، نہ معلوم کیا کیا الفاظ اس کی زبان پر آ رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے بس پھول جھڑ رہے ہوں. کوئی سخت لفظ نہیں، کوئی سخت رویہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کچھ نہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کے اندر اس کے واقعات ہیں. پورے مبارک زندگی. اسی سلسلے کے اندر گزشتہ ایک واقعہ زید بن ثانہ جو یہودی عالم تھے، اور وہ آئے صرف جانچنے کے لیے، امتحان کے لیے. جان بوجھ کر انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی تاکہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت ہم نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا غضب، یعنی آپ کا حلم جو ہے آپ کے غضب کے اوپر غالب ہوگا. حلم و بردباری آپ کے اوپر غالب ہوگی، آپ کا غصہ اس کے نیچے ہوگا. ہمارا الٹا ہوتا ہے، ہم بالکل، ہماری حلم و بردباری بہت بعد میں آتی ہے، پہلے غصہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا کوئی جہالت کی باتیں کرتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اتنا آپ کا حلم بڑھتا جائے گا.
یہ دو صفتیں تورات کے اندر انہوں نے پڑھی تھی اور اس کو جانچنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ تو آنے کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی تھی گزشتہ اس کا تذکرہ ہوا تھا، آتے ہی گریبان پکڑ لیا کہ تم پر میرا قرضہ ہے، دو مجھ کو۔ یہ آپ مانگنے کے طریقے سے مانگنا چاہیے، بات کرنے کے طریقے سے بات کرنا چاہیے، آتے کے ساتھ گریبان پکڑ کھینچنا شروع کر دیا، یہ حرکت ہے۔ اور پھر ہاتھ سے حرکت اور زبان سے کہ تم عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی ہوتی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹال مٹول کرنا تمہارا گویا کہ آبائی پیشہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو زبان سے بھی اس قسم کی بیجا حرکت، بیجا بات ہے، بالکل غلط قسم کی، اور ہاتھ سے بھی۔ حضرت عمر کھڑے تھے تو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کچھ بات نہ ہوتی تو ابھی معاملہ صاف ہو جاتا، وہ تو الفارق بین الحق والباطل تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو فرمایا تھا گزشتہ مجلس کے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ عمر، میں اور آپ کے اس رویے کے بجائے دوسرے رویے کے ہم ضرورت مند تھے۔ آپ مجھ کو یوں کہتے کہ آپ کے اوپر جب ان کا حق نکلتا ہے، قرضہ نکلتا ہے، تو آپ ان کا قرضہ ادا کر دو، جو دین ہے وہ ادا کر دو۔ آپ مجھ کو یوں کہتے ہیں اور ان کو یوں کہتے کہ تمہارا قرضہ ہے تو قرضہ وصول کرنے کے طریقہ کا جو طریقہ اس طریقے سے مانگو۔ تو ہم دونوں تمہارے اس رویے کے ضرورت مند تھے، جو آپ نے جو گھور گھور کے ان کو دیکھ رہے ہو اور یوں کہہ رہے ہو کہ ابھی میں تمہارا کام تمام کر دیتا، اس کے بجائے تم یہ کہتے تو اچھا ہوتا۔ خیر اس کے بعد کا واقعہ گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا گیا تھا۔ ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا۔ بدو کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل جنگلوں میں رہتے تھے، اعرابی، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جس کو قرآن میں فرمایا۔ اعرابی بیچارے دیہات کے، گاؤں کے اور جنگلوں کے رہنے والے ہوتے تھے اور ان کی طبیعتوں کے اندر بھی سختی ہوتی تھی، بات کس طریقے سے کرنا چاہیے بیچارے اس کو جانتے نہیں تھے۔ لیکن بدو ہونے کے باوجود بھی چونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم بہت نرم طبیعت کے ہیں اور بہت ہی خلیق اور بہت ہی ان کے اخلاق اونچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو بھی برائی کا بدلہ کبھی برائی سے دیتے ہی نہیں۔ وہ بس آیا اور آتے کے ساتھ ہی جیسے زید بن ثانیہ نے حرکت کی تھی، اس بدو نے آ کر وہ حرکت کی۔ آپ کی جسم اطہر کے اوپر ایک چادر مبارک تھی اور اتفاق سے اس دن جو چادر تھی بلنکٹ، وہ ذرا سافٹ نہیں تھی۔ جو آپ نے بلنکٹ دیکھا ہوگا، بعض نرم ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، اور بعض ذرا کھردرے ہوتے ہیں، تو ذرا موٹے قسم کا وہ کپڑا تھا، اور کھینچا دور سے۔ اس کھینچنے کی وجہ سے آپ کے گردن مبارک کے اوپر اس کا اثر آیا۔ آپ تو بے انتہا خوبصورت، اتنے خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا آپ کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، حسن و جمال۔ تو کھینچنے کی وجہ سے آپ کے شان گردن مبارک کے اوپر اس کے اثرات آ گئے، اور کھینچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں 2 اونٹ لے کر آیا ہوں۔ بالکل دیہاتی جیسی بات ہے، یہ 2 اونٹ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ ان 2 اونٹوں کے اوپر مجھ کو مال چاہیے، جو چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اس کو بھر دو اٹھا کے، اس قسم کی بات ہے، بھروا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہنس رہے ہیں، اس کے بعد کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا کہ تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہی عجیب و غریب کہ جس کی وجہ سے انسان کو غصہ کیا، غصے پر غصہ آ جائے کہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، جو تم دو گے تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قسم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ایسی باتیں آ کر کرنا بتائے کتنا انسان کو برداشت کرنا ہے، کتنی قوت برداشت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بعد ذرہ برابر اس کی وجہ سے غصے کا کوئی نشان نہیں، کوئی اثر نہیں، ذرہ برابر کوئی اس کا بدلہ لینے کا ارادہ تک نہیں۔ البتہ ایک جملہ فرمایا آپ نے کہ تم نے میرے ساتھ جو حرکت کی ہے بتلاؤ، اس کا تم سے بدلہ لیا جائے؟ تو کہا کہ نہیں، بدلہ بھی نہیں دوں گا میں۔ پھر بدلہ بھی نہیں دوں گا۔ تو کیوں بدلہ نہیں دے گا؟ تو نے میرے ساتھ حرکت کی، انسان کے طریقے سے بات کرتا تو آ کر کھینچا تو نے میرے، تو ایسا ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ انسان بدلہ مانگتا ہے اور بدلہ دیا جاتا ہے، تو میں تم سے بدلہ لوں گا، تم سے بدلہ لیا جائے، پوچھا اس سے، تو کہا نہیں، بدلہ میں نہیں دوں گا۔ تو کیوں نہیں دیں گے؟ وہ اب اس کا جملہ سنیے آپ، وہ کہتے ہیں انک لا تکافی السیئۃ بالسیئۃ، کہ آپ جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ کوئی بیجا حرکت کرتا ہے، کوئی جہالت کی باتیں کرتا ہے، کوئی کیسی حرکت کرتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہی نہیں ہیں، لہذا آپ کو میں بدلہ نہیں دوں گا، آپ میرے ساتھ یہ بدلہ لینا چاہتے نہیں دوں گا۔ خیر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
یہ قصہ ابو داؤد کے اندر بھی آتا ہے، ذرا دوسرے انداز میں ہے اور یہ ذرا دوسرے انداز میں ہے۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو برداشت کیا، اور یہ جو فرمایا تھا کہ بدلہ لیا جائے گا، یہ بدلہ لیا جائے گا، یہ بھی خالی اس کی دلجوئی کے لیے تھا، ہنسی مذاق کے طور پر تھا، ورنہ آپ کو اگر بدلہ لینا ہوتا تو حضرات صحابہ کو ذرا اشارہ کرتے تو فوراً پکڑ لیتے، وہاں تو اشارہ ہی کافی تھا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو اشارہ فرمایا، نہ کسی کو بدلہ لینے کے لیے حکم فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے 2 اونٹ جو لے کر آئے ہیں، ایک کے اوپر جو یعنی بارلی بھر دو اور دوسرے اونٹ کے اوپر کھجوریں بھر کر دے دو، کیا وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب قائم کرنے کے بعد پہلے ہی باب جو قائم کیا ہے باب فی الحلم و اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی باب فی الحلم کے اندر اسی انداز کا ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، اسی انداز کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے اندر کتنا حلم آپ کے اندر ہوگا۔ اللہ کرے یہ حلم اور بردباری آج میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمارے سامنے کوئی ایک جملہ کہہ دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سچی بات ہے، میری اپنی حالت ہے، کوئی ہم کو ایک جملہ کہہ دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، فوراً طبیعت بدل جاتی ہے، اندر خون جوش باندھنے رکھتا ہے، اور فوراً دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ایک جملہ کہا ہے تو میں اس کا جواب دوں اور میں بھی کچھ کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اسوہ بنا دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر یہ حلم اور بردباری اگر میرے اندر پیدا ہو جائے، آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تو ہمارے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ سامنے والا میرے ساتھ جہالت کی باتیں کر رہا ہے، جہالت کی باتیں کر میں جواب ہی نہیں دوں، بلکہ اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، تو بتلائے جھگڑا باقی رہے گا یا ختم ہوگا؟ سامنے والا پھر میرا دشمن بنے گا یا انشاءاللہ دوست بنے گا؟ تو اس قسم کے سیرت مبارکہ کے واقعات ہیں، اللہ کرے ہمارے اندر یہ تحمل پیدا ہو۔ ان واقعات کو سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان واقعات کو سن کر، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، دلوں میں کنس بھرا ہوا ہے، ذرا سا کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو دل میں بھر رکھا ہے، اور اس کے بدلہ لینے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مجھ کو موقع ملے گا بدلہ لوں گا میں، کب مجھ کو موقع ملے گا کہ اس کو سناؤں گا میں۔ تو یہ باتیں اگر ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں اور یہ بد اخلاقی اگر ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ مسلمان کمیونٹی اور گھر کی فیملی جتنے پرابلم ہیں، بہت سارے پرابلم اسی سے ختم ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے پرابلم، بہت سارے ٹینشن اسی وجہ سے ہیں کہ سامنے والے نے مجھے کہہ دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں کسی کو کہہ دیتا ہوں اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور جب برداشت نہیں ہوتا تو بس شروع ہو جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس کے اندر نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہیں، عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کینہ و کنت شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں تو بول چال بند ہونے کے نتیجے میں 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، سال نکل جاتے بعد میں تو۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ کبھی انبن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے بہرحال، تو سامنے والوں کے وجزاء السیئات بمثلھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی برا معاملہ کیا ہے تو برائی کا بدلہ، برائی کا دینا چاہیں تو بالکل مثل، جتنا سیم ہونا چاہیے، ذرا بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اگر کوئی بدلہ لے اس پر ظلم ہونے کے بعد تو گنجائش ہے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ہے، بالکل سیم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی بس اتنا ہی، اس سے ذرا بھی اگر آگے بڑھو گے تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ ظالم تھا، آپ مظلوم تھے، آپ نے کچھ بولنا شروع کیا، خدا نخواستہ اس نے جو بات کہی تھی، اس نے جو جملہ کہا تھا، کتابوں میں باقاعدہ اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پر کتابوں میں لکھا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے، کسی نے عربی کے اعتبار سے کہہ دی یا کلب، یعنی ایک کتے، تو آپ کو جواب کے اندر زیادہ سے زیادہ اتنا کہنے کا حق ہے تو کتا، تو نے مجھے کلب کہا تو میں کتا کہہ دوں، لیکن آپ نے اس کے جواب کے اندر خنزیر کہہ دیا، اس نے آپ کو کتا کہا، ڈوگ کہا، اور آپ نے اس کو پیگ کہہ دیا، خنزیر کہہ دیا، تو ڈوگ اور پیگ، اس کے اندر پیگ جو ہے سور، یہ ذرا بھاری لفظ ہے، تو اگر آپ نے جواب کے اندر کتے کے بجائے سور کہہ دیا بس یہ زیادتی ہو گئی، یہ بمثلہ نہیں ہوگا۔ اتنی بھی زیادتی اگر آپ کی طرف سے ہو گئی تو وہ پہلے ظالم تھا، اب مظلوم تھا، اب ظالم آپ بن جاؤ گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ بدلہ ہی نہ لو، اس سے کہ آپ کے پاس کون سا اسکیل ہے، کون سا ترازو ہمارے ہاتھ، کہ جب میں بدلہ لینا شروع کروں گا تو بالکل سیم ٹو سیم ہوگا، بے مثل یہاں پر عمل ہوگا، کون عمل کرے گا؟ اس سے بہتر ہے، اس سے قرآن فوراً کہتا ہے فمن عفا،
سامنے والے نے آپ کو گالی دے دی، کوئی برا جملہ کہہ دیا، تو بہتر یہ ہے کہ بدلہ نہ لو، فمن عفا، بلکہ معاف کر دو، برداشت کر لو. اور برداشت کر لو گے تو کیا ہوگا؟ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. آپ کو بدلہ لینے کا حق تو ہے، لیکن اگر آپ صبر کر لو تو صبر کرنا کیا ہے؟ صابرین کے لیے بہترین چیز ہے. اس لیے اخلاق حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، سیرت مبارکہ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ کرے میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، سننے والوں کے اندر بھی، سنانے والے کے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائے. سامنے والا کبھی خدا نہ خواستہ کوئی لفظ کہہ دے، بس ہم برداشت کر لیں، اور برداشت کر کے پھر دل میں اس کو بسا نہ رکھیں. ایک ہوتا ہے بدلہ لینا اور ایک ہوتا ہے کینہ رکھنا. بولا من انتصر بعد ظلمہ، بدلہ لینے کی تو گنجائش ہے لیکن کینہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں. دل میں کینہ رکھ لیا، کنس بھر لیا، اور وہ غصہ اتارا نہیں زبان سے بلکہ دل میں غصہ بھر لیا، اور اب کینہ اور کنس ہونے کے نتیجے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے، اور شیطان آنے کے بعد پھر دل کے اندر اس کے خلاف اسکیمیں بناتا ہے کہ اس نے تجھ کو یوں کہا تھا، اب تو یوں کر. اس نے تیرے خلاف یہ اسکیم بنائی تھی، تو یہ اسکیم بنا. تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. شریعت اس دل انشاءاللہ پھر اندر ذکر کیا جائے گا. اللہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذ صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق أما بعد أيها المؤمنون فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله تعالى عليه وسلم لتقتفي به أمته وتحوذ النعم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخسف نعله ويخيط صوبه ويعمل في بيته ويفلي ثوبه ويحلب شأته ويخدم نفسه وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت وقال أنس رضي الله تعالى عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت وقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين المستضعفين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك والمساجد والمدارس والمكاتب والمقابر، واحفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم. اللهم يا سلام سلمنا وسلم إيماننا وسلم ديننا وسلم أنفسنا. يا سلام سلمنا وسلم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعتدلوا وسووا صفوفكم وسدوا الخلل أيها المؤمنون. جلدی صفحے سے نکل لیں، آگے کی جگہ کو جلدی سے جلدی آگے بڑھ کر پوری کر دیں. انشاءاللہ جو آگے بڑھے گا اللہ پاک اس کا جنت کے اندر درجہ بلند فرمائیں گے انشاءاللہ. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گئے. پیچھے والے ذرا رائٹ سائڈ آ جائے، پیچھے والے ذرا ہمت کر کے جلدی آ جائے. جزاکم اللہ. آج میں آگے جلدی آ جائے، پیچھے والے جلدی آ جائے رائٹ سائڈ جماعت خانے میں. جزاکم اللہ بارک اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم، ہماری مسجد کے اندر ہر مہینے کے لاسٹ فرائیڈے کو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، سوال جواب بھی ہوتا ہے، اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو آج انشاءاللہ عشاء کے بعد نوجوانوں کے لیے یہ اصلاحی مجلس ہوگی انگلش وغیرہ کے اندر. اپنے بچوں کو ضرور اس میں بھیجنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی اور پوری امت کی اصلاح فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل سیٹرڈے ٹمورو انشاءاللہ عصر سے لے کر عشاء تک مقرأ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ حدیث شریف کی کتاب ہے. اس میں سیرت مبارکہ سے متعلق احادیث مبارکہ انشاءاللہ اس کا مقرأ ہوگا. حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم، ان کے صاحبزاد مولانا یوسف صاحب، حدیث پڑھی جائے گی اور اس کے درمیان جیسی ضرورت ہوگی حضرت مفتی شبیر صاحب اردو میں اور مولانا یوسف صاحب انگلش میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے. بڑی نورانی اور بابرکت مجلس ہوگی، درس حدیث ہوگا. اس تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بابرکت مجلس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہونے والی مجلسوں کو قبول فرمائے اور اس کے بہترین اثرات ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائے. سیرت مبارکہ اور اصلاحی چیزیں جو سنتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، پوری امت کی زندگیوں میں عملاً زندہ فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله الا رضاك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، خاصة في فلسطين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ سیرت مبارکہ کے واقعات ہم سنتے ہیں، اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سننے کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، اصلاحی باتیں سننے کے بعد ہماری زندگی میں اصلاح آ جائے، دین سے تعلق پیدا ہو جائے، دین کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اے اللہ آپ سے محبت اور آپ کا خوف اور خشیت اور تقوی ہماری زندگی میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کا جذبہ ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں، مردوں کے، عورتوں کے، سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اے اللہ ان پروگراموں کی برکت سے یا اللہ ہماری زندگی میں اصلاح کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے پوری امت کے اندر اصلاح کی صورتیں پیدا فرما. دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے، مردوں کے، عورتوں کی حفاظت فرما، مدد فرما، غیبی نصرت شامل حال فرما. اے رب الجلال اپنے کرم سے بیروت کے اندر بھی جو ہو رہا ہے اس کی بھی مدد فرما. رب الجلال اپنے کرم کا معاملہ فرما. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انصر امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک کل خیر لکل مسلم ومسلمہ فی الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واکتب اللہم الستر والسلامة والعافیة علینا وعلی عبادک الحجاج والغداة والدعاة والفقراء والمساکین والعلماء والصالحین والمسافرین والمظلومین والمستضعفین فی برک وبحرک وجبک من امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.